معافی چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام مائرہ ہے، میری عمر 30 سال ہے، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، میرے 2 بچے ہیں، ہماری رہائش بہاولپور کی ہے، میری فیملی ٹوٹل 4 افراد پر مشتمل ہے۔ میرے گھر میں میرے دیور، میرے شوہر اور میرا 1 سال کا بیٹا رہتا ہے۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ میرے شوہر ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں اور ان کی لوہے کی دکان بھی ہے، اس لیے ہم ایک اچھے گھرانے سے ہیں۔ میرے شوہر عمران، ان کی عمر 25 سال ہے اور میں ان سے 5 سال بڑی ہوں۔ میرے ماں باپ نے یہ شادی گھریلو مجبوری میں کی تھی، کیونکہ عمران میرے ماموں کے بیٹے ہیں۔ میرے ماموں مامی بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ عمران کو میری امی ابو نے ہی پالا تھا، لیکن بڑا ہونے کے بعد عمران نے اپنا گھر لے لیا تھا اور امی ابو سے دور چلے گئے تھے، اسی لیے امی نے عمران کو میرا رشتہ دے دیا تھا۔ عمران کا ایک بھائی جو دارالامان میں رہتا تھا، اس کی عمر تقریباً 16 سال ہوگی اور وہ آنکھوں سے نابین تھا۔ جب عمران نے میرے ساتھ شادی کر لی تو اپنے بھائی کو دارالامان سے واپس لے آئے تھے، کیونکہ اب میرے شوہر عمران نے اپنے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے مجھے چنا تھا، اور شادی کے فوراً بعد ہی وہ اپنے بھائی کو واپس لے آئے تھے اور مجھے کہا تھا کہ میرے بھائی کا خیال رکھنا اور اس سے کسی بھی چیز کی کمی مت آنے دینا۔ میرے دیور کا نام عفان ہے اور انہیں آنکھوں سے کم نظر آتا ہے، بلکہ بالکل ہی نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت ہیں اور ان کی آنکھیں تو صحیح سلامت ہیں، لیکن ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں، ان کو نظر نہیں آتا، اسی لیے میں اپنے دیور کا کافی خیال رکھتی اور اس کے ساتھ دل و جان سے پیش آتی تھی، جو کہ میرے شوہر کا حکم تھا، اور میں اپنے شوہر کی بات کو کبھی بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ لیکن میرا دیور جب نہانے لگتا عجیب طرح کی حرکتیں کرتا، مجھے اس کی حرکتیں بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی اور میں غصہ کر جاتی تھی، لیکن میرے شوہر عمران کہتے تھے کہ عفان ابھی بچہ ہے اور بڑا ہو کر ان حرکتوں سے باز آ جائے گا۔ مجھے اس بات کا کافی دکھ ہوتا تھا، لیکن میں اپنے شوہر کے لاج رکھنے کے لیے اپنے دیور کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دیور عفان کو بلانے کے بعد اس کے کمرے میں لے کر گئی تو اس نے مجھے پکڑ لیا تھا اور پکڑ کے بعد اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ میرے ساتھ غلط کام کرنے لگا تھا، لیکن میں نے اس کو منع کر دیا تھا اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے میرے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی، مجھے کافی غصہ آیا تھا اور میں رونے لگی تھی۔ شام کو جب میرے شوہر عمران آئے تو یہ سب بات میں نے اپنے شوہر کو بتائی تو میرے شوہر غصہ کرنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے کہ تم خواہ مخواہ میرے بھائی کے اوپر الزام لگا رہی ہو، وہ ابھی بچہ ہے اور ان باتوں کو نہیں جانتا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، اور تم خواہ مخواہ میرے بھائی پر کیچڑ اچھال رہی ہو۔ میں شوہر کی بات سن کر مایوس ہوئی تھی اور رونے لگی تھی۔ اگلے دن پھر میرے شوہر کا کام چلے گئے تو میں اپنے دیور کے کمرے میں کھانا رکھا۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کو لگا تو میں نے اس کو چائے لا کر دی اور اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ میرے سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا تو وہ بہت خوبصورت، لیکن اس کی آنکھوں کی روشنی ہی نہیں تھی۔ اس کی باتیں مجھے متاثر کرنے لگی تھی اور میں آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں آنے لگی تھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا بھی ڈر نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر نے بھی مجھے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ میرے بھائی کی خدمت کرو، اس لیے میں نے عفان کو محبت کرنا شروع کر دی تھی اور اس کے آہستہ آہستہ نزدیک ہونے لگی تھی۔ عفان بھی میرا کافی خیال رکھتا تھا۔ عفان نے چائے پی اور کپ سائیڈ پر رکھ دیا تھا اور میں نے اس کے پاس جا کر اس سے محبت کرنا شروع کر دی تھی۔ عفان بھی میرا ساتھ دینے لگا تھا اور وہ تو کئی دن سے اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا تھا اور اس کے ساتھ عفان بھی میرا ساتھ دینے لگا تھا اور کافی خوش ہونے لگا تھا۔ میں نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ اب عفان اور میں میرے شوہر عمران سے چھپ کر وہ کام کر لیا کرتے تھے۔
جس کو کرنے کے بعد ہمیں کافی سکون آتا تھا۔ میرے شوہر اس بات سے بالکل انجان تھے کہ ہم کیا گل کھلا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔